بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو 2 3 اور 4. سمجھ میں آپ؟ اللہ رب العزت نے شروع جو فرمایا وہ 2 سے ہی فرمایا. فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، اگر تمہیں طلب ہے، مَا طَابَ لَكُم، اگر تمہیں طلب ہے، من النساء، عورتوں میں سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عورتوں کا طلب ہونا یہ مرد کی فطرت ہے. یہ مرد کی کیا ہے؟ فطرت. جو مرد ہوتا ہے اس کو عورت کی طلب ہوتی ہے. جیسے ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی اور پانی سے پیدا فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پریشان ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے تو پریشان ہی رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی دیکھتے کہ کوئی ساتھ میں بات کرنے والا نہیں ہے، کس سے بات کی جائے. اب ظاہر یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بائی پسلی سے حضرت حوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کو پیدا فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. پہلی بات اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کی عزت ہے، اگر آپ کا پردہ ہے، اگر آپ کی حفاظت ہے، اگر آپ کا خیال ہے تو وہ مرد کے پاس ہی. اس لیے آدم علیہ السلام کو جیسے اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو اس طریقے سے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، ورنہ حوا علیہ السلام کو ہی مٹی سے پیدا فرماتے. تو اس لیے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ محبت بے انتہا درجے تک ہو. اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. نکاح کی صورت میں قدرتی بات ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیا پیدا ہو جاتی؟ نکاح کی وجہ سے. تو یہ نکاح ایک محبت والا عمل ہے. تو آدم علیہ السلام پریشان رہا کرتے تھے اور سوئے ہوئے تھے کہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئی. تو آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو کیا کہوں. حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی. کیا کہو گے؟ بیوی. فرمایا اچھا آپ کی فطرت کیا ہے؟ تو حوا علیہ السلام نے فرمایا میری فطرت یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ بات کریں گے تو میں 2 جواب دوں گا. میری فطرت یہی کہ آپ ایک مرتبہ بات کرو گے تو میں 2 مرتبہ جواب دوں گی، جیسے کہ عورتوں کی فطرت ہے. لاکھ ان کو سمجھاؤ، جتنا بھی سمجھاؤ، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن انہوں نے آپ کو ایک کے بجائے دوسری بات ضرور بتانی. یہ عورت کی فطرت میں ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی حضرت حوا علیہ السلام کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی دور کر دی. اس لیے ایک مرد کو عورت کی طلب رہتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما طاب لکم من النساء، کہ اگر تمہیں عورتوں کی چاہت ہے، ظاہر ہے کہ مرد کو عورت کی چاہت ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کو تھی، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے یہ فرمایا مثنی و ثلاث و رباع. سب سے پہلے ایک کا نام نہیں لیا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں چاہت ہے تو 2 شادی کرو، 3 کرو، اور چاہتے 4 کرو.
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدًا، اگر تمہیں طاقت نہیں ہے تو پھر ایک شادی کر لو، یعنی 4 کے 2 3 4، اب 4 کرو نہیں کر سکتے، 3 کرو بھائی نہیں کر سکتے، 2 کر لو، کہتے بھائی 2 بھی نہیں کر سکتا، چلو بھائی 1 کر لو۔ کیوں 1 کر لو؟ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اسی کہ آپ مرد نہیں ہو، اسی کہ آپ کو طاقت نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو ہمارے ہاں غلط قسم کا رواج پڑ گیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی بیمار ہے؟ کیا بیمار ہے؟ بیوی بیمار ہے دوسری شادی کرتے۔ یا لوگ کہتے ہیں آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے، کیا آپ کا ایک بیٹا ہے اس لیے آپ نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں، فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہیں طاقت نہیں، یعنی تم اگر مرد نہیں ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایک شادی کرتا ہے اس کو طاقت نہیں ہے، اس کو طاقت نہیں ہے، یعنی وہ بیمار ہے، وہ کیا ہے؟ بالفاظ دیگر وہ بیمار ہے، اسی ایک شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے مرد کو یہ فرمایا کہ اگر آپ نے ایک شادی کی تو اس کا معنی ہے کہ آپ بیمار ہو، طاقت نہیں ہے آپ کو۔ اب چاہے وہ طاقت جسمانی ہو، چاہے وہ طاقت مالی ہو، اب ظاہر ہے کہ جب دونوں طاقت ملتی ہے تو پھر آدمی جوان رہتا ہے۔ اسی اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے۔ اور اگر طاقت نہیں، یعنی اگر آپ بیمار ہو، یعنی کہ بیوی بیمار ہے تو آپ نے دوسری شادی کر لی، اگر آپ بیمار ہو تو پھر آپ ایک شادی کر لیں، اسی کے اوپر گزارا کرتے رہے۔ اس لیے حکماء یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی 2 شادی ہے، جس کی کتنی شادی ہے؟ 2 شادی ہے، اس کو قاضی بنایا جا سکتا ہے، اور جس کی 1 شادی ہے نا اس کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا، اس کو کیا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اسی کہ 1 شادی والا ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے نا، غم ہوتا ہے، فکر ہوتی۔ اب بھائی ایک عورت ہے اس کا آپریشن ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ ایک عورت کیا ہو گیا؟ آپریشن ہو گیا، اسپتال جا رہی، اب جناب مرد سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ تو ہسپتال چلی گئی، گھر میں سالن روٹی یہ وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو آدمی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ قاضی کیسے بن سکتا ہے؟ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصے میں نہ ہو، اور ایک شادی والا ہمہ وقت غصے میں ہوتا ہے، ایک شادی والا ہمہ وقت کس میں ہوتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شادی والا جو ہوتا ہے، ایک شادی والا تو وہ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا۔ ہم ظاہر ہے کہ جب اس کی 2 شادی ہوگی تو اس کو انصاف کا طریقہ معلوم ہوگا کہ بھئی پہلی والے سے کس طریقے سے چلنا ہے، دوسرے والے کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، تو انصاف جانتا ہے نا، اور انصاف کا فیصلہ کر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ قاضی ہونا چاہیے، جس کی 2 شادی ہوں۔ ایک شادی ہو تو وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقضی حتی تسمع کلاما آخر، قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ فیصلہ نہ کرے جب تک کہ آپ دوسری کی بات نہ سنیں، اور اس کا تجربہ اس آدمی کو ہوتا ہے جس کی دوسری شادی ہوتی، جس کی کیا ہوتی؟ دوسری شادی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جو آدمی دوسری شادی کرتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک شادی والا تو جناب کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں درد ہے، کبھی کمر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں درد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جناب کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بیوی روٹی پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جناب گھر کی اور خدمت کرتی ہے، تو بیچارے کی کبھی ٹوپی کیسی ہوتی ہے، کبھی کپڑے کیسے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ آدمی بیچارہ پریشان رہتا ہے، کبھی کمر درد کرتا ہے، کبھی سر درد کرتا ہے۔ یہ ایک بیوی والے کا حال ہے، اور جب 2 بیوی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جناب اس کے کپڑے پاک صاف ہوں گے، چہرہ چمکتا دھمکتا ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، اور جناب خوشی کی زندگی
گزار رہا ہو. تو ایک شادی والا جلدی بوڑھا بھی ہوتا ہے، بوڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور دوسری شادی والا ظاہر ہے کچھ کھاتا ہوگا نا، کچھ پیتا ہوگا، اس لیے کہ اس کے سامنے بڑے مسائل درپیش ہیں، تو وہ جوان رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ جوان رہتا ہے.